السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ریتا بنت حارث رضی اللہ عنہا، مہاجر کی بیوی مہاجرہ، نام ریتا، والد کا نام حارث بن جبیلہ اور خامند کا نام حارث بن خالد تھا۔ سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا اور ان کے خامند حارث بن خالد رضی اللہ عنہ دار اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھے، یعنی السابقون الاولون میں سے تھے۔ جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی طرف روانگی کے لیے حرکت میں آیا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ان مہاجرین کے ساتھ تھے، یعنی جنہوں نے اپنا گھر بار اسلام کی خاطر چھوڑا۔ وطن کی جدائی کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، وطن کی جدائی اس کے فرزندوں کے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس وقت دو چند ہو جاتی ہے جب وطن کے باشندوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ اپنی خوشی سے کوئی شخص اپنا وطن چھوڑ کے جائے، اور ایک یہ کہ مجبوراً کسی کو نکال دیا جائے۔ لیکن پھر بھی وطن کو چھوڑنا دین چھوڑنے سے کہیں آسان ہوتا ہے، یعنی اگر دو میں ایک چوائس ہو کہ یا دین چھوڑ دیں یا وطن چھوڑ دیں تو وطن چھوڑنا آسان ہے۔ مہاجرین دین اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھا۔ جب ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا تو قریش نے انہیں شرک اور کفر کے کڑوے کو سیلے پھل کی طرف لوٹانا چاہا۔ اہل ایمان بھلا اس پیشکش کو کس طرح قبول کریں؟ شیرینی چھوڑ کر کڑوی چیز کو نگلنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وطن چھوڑ کر پردیس میں رہنا اور درد و الم کی ٹیس سہنا گوارا کر لیا۔ وہ اسلام کے سائے تلے رہتے ہوئے اسلام کے پکے ہوئے میٹھے پھل سے شادکام ہونے لگے۔ سیدہ ریتا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خامند سرزمین حبشہ میں سعادت اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں رہتے ہوئے سیدہ ریتا نے موسیٰ، زینب، ابراہیم اور عائشہ کو جنم دیا اور ان کے دلوں میں دین کے ابتدائی اصولوں کی تخم ریزی کرنے لگے کہ جس اسلام کی نعمت سے دونوں میاں بیوی اور دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ یعنی بچپن سے ایک ماں جس کے اپنے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کی پرورش بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا اپنے خامند کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ان کا خامند حارث بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اخلاص سے پیش آتے تھے۔ ان کے باہمی تعلقات محبت، الفت اور ہمدردی پر مبنی تھے۔ ان دونوں کے باہمی تعلقات اس قدر خوشگوار تھے کہ ان کا گھر مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ جب مہاجرین نے مکہ معظمہ کی طرف اپنی واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا تو سیدہ ریتا نے گھر کا سامان باندھا، تھیلے تیار کیے اور اپنے خامند اور 4 بیٹوں کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ دوسری ہجرت کے وقت راستے میں ان کی وفات۔ مہاجرین نے مکہ معظمہ میں تھوڑا سا آرام کیا، پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی راہ لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں، اور جو آپ کے قرب کی نعمت سے محروم رہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ مہاجرین حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ سہتے رہے۔ سیدہ ریتا کا خاوند نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے بندوں میں جاری و ساری ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ راستے میں حارث کے بیٹوں اور ان کی بیوی کو سخت پیاس لگی۔ انہیں ایک جگہ پانی دکھائی دیا تو وہ وہاں پانی کے پاس فروکش ہوئے۔ سیدہ ریتا اور ان کے 4 بیٹوں نے پانی پیا، لیکن حارث کو پانی کی طلب نہیں تھی۔ وہ پانی پینے کے بعد جب سفر پر روانہ ہوئے تو اپنے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس کرنے لگے۔ پھر ان کے جسمانی قوا میں کوئی حرکت باقی نہ رہی۔ جو انہوں نے پیا تھا وہ زہریلا تھا جس نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیدنا حارث یہ دردناک منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اس کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔
مدینہ منورہ میں سیدنا حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی یزید بن ہاشم کی بیٹی کے ساتھ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں پاکیزہ اولاد عطا کی. اللہ تعالیٰ سیدہ ریتا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے جس نے ہجرت کے راستے میں اپنے اولاد کے ساتھ وفات پائی. یہ سب اعظم المہاجرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے. انہوں نے اپنے خالق و مالک کی جانب سے اجر و ثواب پا لیا جو ذرہ برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. مہاجرین کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. تو اصل چیز اللہ کی رضا ہے، وہ جس طرح بھی حاصل ہو. ضروری نہیں کہ انسان دنیا میں بڑے بڑے کام کر جائے اور دنیا میں نام پیدا کرے یا دنیا میں بہت بڑے آثار چھوڑے. اصل چیز ہے کہ انسان کی موت اللہ کی رضا پر آئے اور وہ اللہ کے راستے میں مرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یہاں ہم دیکھتے ہیں سابقون الاولون کو کہ وہ اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں. ان کی ساری زندگی کس چیز کا نمونہ ہے؟ کیا سکھاتی ہے ہمیں کہ اپنے ایمان کو عزیز رکھو اور اس کی خاطر جو قربانی بھی دے سکو کرو. یعنی دنیا کی خاطر دین کو قربان نہ کرو، دین کی خاطر اپنی دنیا قربان کر دو. اور یہ کوئی مہنگا سودا نہیں. بہت ہی خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ایسا کر پائیں. سیدہ رملہ بنت ابی اوف رضی اللہ عنہا، سیدہ رملہ اور ان کے خاوند نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا. ان کا نام رملہ، والد کا نام ابو اوف بن سبیرہ اور خاوند کا نام مطلب بن اظہر بن عبد اوف زہری تھا. یہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن اوف کے چچا زاد بھائی تھے. سیدہ رملہ، ان کا خاوند مطلب اور بھائی طلیب بن اظہر پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، یعنی یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے. وہ اس وقت اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے جبکہ آفتاب اسلام ابھی مکہ کے پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں ذو فشاں ہوا ہی تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ دین اسلام ان کے لیے خطرناک ہوگا، اسلام کے آنے سے ان کی حکمرانی جاتی رہے گی اور ان کی قیادت اور سرداری خاک میں مل جائے گی، تو قریش نے اسلام کی مخالفت میں جم کر کھڑے ہونے اور اسلام کے خلاف نفرت اور بغض کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا. بعض نادان مشرکین اس مقصد کے لیے کھل کر میدان میں اتر آئے اور انہوں نے خاتم المرسلین کے کمزور پیروکاروں کو ایذا رسانی اور ذلت آمیز سزا کے لیے خاص طور پر نشانہ بنایا. قریش کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا. انہوں نے کمزور مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لانے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا چیلنج کیا. انہیں اپنے کیے کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آخر کار انہیں سراسر نقصان اٹھانا تھا. قریش کا مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ اسلام قوت پکڑ جائے اور اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں. سیدہ رملہ کی ہجرت اور ان کے خاوند کی وفات. اب آپ دیکھیں کہ سیدہ ریتا خود فوت ہو جاتی ہیں اور یہاں سیدہ رملہ کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں. سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا، ان کا خاوند اور بھائی اپنے دین کی حفاظت کی خاطر مہاجرین کے قافلے کے ساتھ نجاشی کے ملک حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے اور نجاشی ظلم و ستم سے مسلمانوں کی کلو خلاصی کرا سکے. سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے سیدہ رملہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. بچے کی ولادت سے یہ خاندان خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن زندگی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی اور نہ ہی زندگی ہمیشہ مسرت و شادمان رہتی ہے. رملہ کا خاوند اور اس کا بھائی وفات پا گئے. اب آپ دیکھیں کہ خاتون دوسرے ملک میں جاتی ہیں اپنے محرموں کے ساتھ اور وہاں جا کر دونوں محرم اس کے فوت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا غمزدہ ہو گئی. اب انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ دی اور اسے اسلام کے بنیادی اصول سمجھانے لگی. سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا نے سوچا تھا کہ وہ زندگی کے تمام غم مکہ میں چھوڑ کے جا رہی ہیں. حبشہ میں اسے کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، وہاں زندگی آرام اور آسودگی سے گزرے گی. اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ غموں کی آندھیاں حبشہ میں بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں. وہاں اس کا خاوند اور بھائی فوت ہو گئے. مہاجرین نے جب سیدہ رملہ کی مصیبت کو دیکھا تو تمام مہاجرین نے یہ طے کر لیا کہ سیدہ رملہ کی مدد کی جائے.
مہاجر صحابیات نے سیدہ رملہ کے ہاتھ بٹانے میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی. انہوں نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش میں پوری دلچسپی لی کیونکہ سیدہ رملہ کا یہ پہلا بچہ تھا. انہیں بچے کی تربیت کا تجربہ تھا اور نہ یہ تجربہ تھا کہ بچوں کو کس طرح پروان چڑھایا جاتا ہے. سیدہ رملہ نے اپنے پاکیزہ دل خامند کی جدائی کا صدمہ سہنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت کر لی اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اس کے بیٹے کو باپ کی طرح بنا دے, وہ سب خوبیاں اس میں پیدا کر دے جو باپ میں تھی. عبداللہ پرورش پانے اور بڑا ہونے لگا اور بیوہ کے دل کے ارمان پورے ہونے لگے. اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا. عبداللہ ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا. ماں نے اسے اپنا پاکیزہ دودھ پلایا تھا جس میں اسلام کی لذت سرایت کیے ہوئے تھی اور اس کے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی. وہ بڑا ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ نہایت عزت و احترام, ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ پیش آنے لگا. وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑے ہی نرم رویے کے ساتھ پیش آتا. سیدہ رملہ کو تمام غم بھول گئے. وہ اپنے رب کی اطاعت میں مشغول ہو گئی. وہ مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر رہائش پذیر ہوئی تو اذان کی آواز سن کر ان کا دل مسرور ہو جاتا اور وہ آسمانی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرتی. اللہ تعالیٰ سیدہ رملہ ان کے خامند مطلب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے اعمال کو شرف قبولیت بخشے, آمین. کیا سیکھا آپ نے ان دونوں کہانیوں سے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں. زندگی میں انسان کو طرح طرح کے صدمے اور غم اور تکلیفیں پیش آتی رہتی ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے رب کی رضا کی فکر کرتا رہے. اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ اس جگہ بہت پرابلم ہے, مثلا ہاسٹل میں رہ کے بڑی مشکل ہے, گھر جائیں گے تو آرام کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ گھر میں آرام ہی آرام ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آرام ہو. اللہ تعالیٰ نے آرام کو جنت میں رکھ دیا. ہم اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں. جب ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جگہ امتحان کی جگہ ہے, یہاں ایک کے بعد ایک امتحان آتا ہی رہے گا, تو ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کوئی کچھ کہے گا؟ جی. سید رملہ کا واقعہ میں جیسے دیکھا کہ ان کو مکہ یعنی اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا, پھر وہ حبشہ میں آئی اور ایک اور یعنی کہ مصیبت ان پہ یہ کہ ان کے شوہر بھی فوت ہوئے, بھائی بھی فوت ہو گئے, لیکن وہ اسی غام میں پڑی. انہوں نے زندگی نہیں گزار دی بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, اور انہوں نے اپنے بیٹے پہ توجہ دی, ان کی بہترین تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاری اپنا. اچھا, بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, یا ہم بہت نیک ہیں, یا ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, تو اس لیے ہم پر دنیا کی کوئی مشکل آنی نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ کبھی نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے. جن کا ایمان بڑا ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے خیر و بھلائی مانگنی چاہیے, لیکن اگر کوئی امتحان آ جائے تو اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے. جی. یہ اس میں بہت جملہ اچھا لگا کہ انہوں نے صدمہ سہنے میں اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت کر لی. ہاں, کیونکہ آپ نیت کا اجر تو ہر لمحے, حالات تو نہیں بدل سکتے آپ, اور پھر آگے جو وہ چاہتی تھی اس کے لیے انہوں نے کوشش اور دعا دونوں شروع بھی کر دی. بالکل. استاذہ ایک کوشچن تھا کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ایسی مطلب آزمائش آ جائے تو آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ آزمائش دور کر دے, یا ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو بہتر لگے نہیں دور کر دے, آزمائش کے دور ہونے کی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. تو دور کرنے کی دعا کرنی چاہیے. اس میں بھی پھر رضا ہے نا اللہ کی, بالکل بالکل, اس میں بھی اللہ کی رضا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ رملہ کی جب ہسبینڈ اور بھائی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ان کی ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اگر نہ میں ہجرت کرتی, میں وہیں رہ جاتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. اللہ کی رضا میں راضی ہوگی, نہ صرف راضی ہوگی بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اسی راہ پہ لگا لیا جس راہ میں ان کے ہسبینڈ اور ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی. بالکل, یعنی کبھی وہ اسلام سے ناراض نہیں ہوئے, اللہ سے ناراض نہیں ہوئے, دین سے ناراض نہیں ہوئے. ہمیں اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم سمجھتے شاید یہ دین ہی کی وجہ سے آئی ہے, اگر ہم دین پہ نہ ہوتے تو یہ نہ آتی. نہیں, دین پر ہوتے ہوئے تو زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کوئی شخص صرف اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے یا کسی انسان کے لیے. ساتھ صاحب نے آج ہی آیت 30ویں پارے میں سورہ بلد میں پڑھی ہے کہ بے شک انسان کو سختی میں پیدا کیا گیا. تو ہم ایکچولی ہر مشکل اس میں مطلب اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے بعد آسانی, اس کے بعد آسانی, اور اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو حالات ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں شکر کا وہ جذبہ لے کے آئیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے حالات اس سے زیادہ مشکل ہو. بالکل. تو جیسے یہ صحابیات بھی تھیں تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس اسٹیٹ کو, اور اسی سے اجر کمایا. یعنی ہر سچویشن کو ایکسیپٹ کر لینا جو ہے یہ بہت اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز.
استاذہ یہاں جو حضرت رملہ کے بارے میں ہم پڑھے تھے کہ جب وہ اور بیبی اکیلے رہ گئے تو مہاجر صاحب یاد جو ہیں وہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ مدد کرائیں. تو مطلب اگر ہم لوگ بھی آس پاس ہمارے آس پاس سے بچے گزرتے ہیں ہم لوگ کو بھی اچھی باتیں سکھانی چاہیے. بالکل کہتے ہیں کہ ایک بچے کی پرورش میں پورے گاؤں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ماں پرورش کرتی ہے، باپ کرتا ہے، نانی دادی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، چاہے اسکول ہے یا گلی محلے کے بچے جن کے ساتھ بچہ کھیلتا ہے، وہ سارے اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اسی نیت سے بچوں کے ساتھ سلام دعا کرتی ہوں، ان کو ذکر اذکار سکھاتی ہوں. کوئی بھی بچہ مجھے مل جائے کہیں بھی، یعنی کوئی ثواب کی نیت کر لیتی ہوں کہ آج اگر میں اسے کوئی چیز سکھاؤں گی اور یہ ساری زندگی کچھ کرے گا تو اس میں میرا حصہ پڑ جائے گا. سرزا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں بہت مشکلات ہیں، آگے کہیں اور جائیں گے وہاں آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن اگر پورے دن میں ہمارے پاس کوئی کام نہ ہو تب بھی ہم بور ہو جاتے ہیں. ایک زیادہ آسانی ملنا بھی ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن جاتا ہے. بالکل. استاد سیدہ ریختہ کی سٹوری میں ہے نا کہ انہوں نے وطن کی جدائی برداشت کر لیکن دین سے دوری برداشت نہیں کی، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے دوری برداشت نہیں کرتے اور کورس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھی بات کی آپ نے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.